کبھی سورج کے بارے میں آپ نے ایک بات غور کی ہے کہ سورج جو سب کو روشنی دیتا ہے وہ اپنی روشنی تقسیم کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا. پہاڑوں کو بھی روشنی دیتا ہے، باغات کو بھی روشنی دیتا ہے، سمندر کو بھی روشنی دیتا ہے، آبادیوں کو بھی روشنی دیتا ہے، بلکہ اللہ کے ماننے والوں کو بھی روشنی دیتا ہے، جو نافرمان ہے اس کو بھی روشنی دیتا ہے. لیکن جب ہماری کھڑکی بند ہوتی ہے تو ہم اس روشنی کو خود اندر آنے سے روک لیتے ہیں. لیکن اس میں سورج کی تو کوئی کمزوری نہیں نا، سورج کی سخاوت میں تو کوئی کمی نہیں. ہم دروازہ بند کر کے، ہم کھڑکی بند کر کے بعض اوقات اس روشنی سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی معاملہ اللہ کی رحمت کو بھی ہم اپنے قریب آنے سے کس طرح روکتے ہیں کہ ہم بندوں سے معافی نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کر سکتا ہے. لیکن اس نے کچھ معاملات اپنی رحمت کی کچھ برسات بندوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دی ہے. وہ چاہے تو ہمارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے کے حق تلف کرتا ہے نا، تو جب تک بندہ نہ معاف کرے رب بھی معاف نہیں کرتا. ہم کبھی کبھی اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن جس بندے کا دل دکھایا ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، اس سے معافی نہیں مانگتے. یقین جانیے اللہ کی بارگاہ میں معافی کے ساتھ ساتھ ان بندوں سے بھی معافی مانگیے جن کا دل دکھایا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، جن کا کوئی حق دبا لیا ہے، کیونکہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور ہاں، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. ہاں، یہ وہ عاجزی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اور ترقی پا جاتا ہے. جو بندوں کے سامنے معافی مانگ کے گرتا ہے نا، اللہ اسے اور بلندی عطا فرماتا ہے. تو آئیے اس رمضان میں اللہ سے تو معافی مانگنی ہے، اس بار اللہ سے تو توبہ کرنی ہے، مگر ان بندوں کو بھی تلاش کر لیجئے کہ جن کا حق دبایا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن کا دل دکھایا، ان سے بھی معافی مانگ لیجئے. اور ہاں، کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو صرف معافی سے پورے نہیں ہوں گے، اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کسی کے پیسے دبائے ہیں تو پیسے واپس کرنے ہوں گے نا. ایسی چیز جو واپس دینے والی ہے وہ واپس دیجئے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اور اللہ کی رحمت کے نور کو اپنے دل کی طرف آنے دیجئے.